حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بے شک دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب مومن کی جان نکل جاتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قید میں تھا، اب اس کو آزاد کر دیا گیا، پھر زمین میں بافراغت چلنے پھرنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 قبروں پر بڑی شاخیں گاڑ دینے کے بعد فرمایا، جب تک یہ تر رہیں گی ان کا عذاب قبر ہلکا ہوگا۔ بہوالا مشکات، بخاری صفحہ نمبر 182 جلد اول۔ کون کہتا ہے انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، شہداء، صدیقین اور اولیاء مر گئے، وہ فانی گھر چھوڑ کر اصلی گھر گئے۔ اہل حدیث کے مشہور مفسر علامہ محمد بن علی شوکانی لکھتے ہیں، ہمارے تمام متکلمین محققین نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد زندہ ہیں۔ اس کی تائید کی جاتی ہے کہ جو ثابت ہے حیات شہیدوں کی قبر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل قبور زندوں میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ جبکہ یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ بہوالا نیل الاوطار صفحہ 101 جلد 5 از علامہ محمد بن علی شوکانی اہل حدیث۔ مولانا صدیق الحسن اہل حدیث نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اپنی قبر میں، اور نماز پڑھتے ہیں اندر اس کے اذان و اقامت کے ساتھ۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث کا اس امر پر اتفاق ہے کہ شہداء و انبیاء زندہ ہیں برزخ میں، وہ عبادات تسبیح و تحلیل فرماتے ہیں، ان کو رزق بھی حسب حال اور حسب ضرورت دیا جاتا ہے۔ بہوالا تحریک آزادی فکر صفحہ 385۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے اپنے رسالہ انباء الازکیاء بحیرۃ الانبیاء میں بتصریح لکھا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، علامہ تقی الدین سبکی نے فرمایا ہے کہ انبیاء و شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس کی دلیل ہے، کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیوی ہے، اور اس معنی برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے۔ اور ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب کا اس مبحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے، نہایت دقیق اور انوکھے طرز کا بے مثل، جو طبع ہو کر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اس کا نام آب حیات ہے۔ بہوالا المحند علی المفند صفحہ نمبر 30 از مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی۔ مولانا اسماعیل سلفی کی تحریک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شہداء و انبیاء نہ صرف زندہ ہیں بلکہ عبادات بھی کرتے ہیں، اور ان کو حسب ضرورت رزق بھی ملتا ہے۔ مولانا حافظ محمد گوندلوی وہابیوں کے امام العصر و محدث صاحب لکھتے ہیں، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہوالا فتح الباری الاعتصام شمارہ 2 فتاوی علماء اہل حدیث صفحہ 125 جلد 9۔ بڑے بڑے اہل حدیث اور دیوبند علماء حیات النبی فی القبر کے قائل تھے، بالخصوص اہل حدیث کے محدث اعظم امام العصر شیخ الکل حافظ محمد گوندلوی نے بھی لکھ دیا ہے، تو پھر اب انکار کیوں؟ Oh
Mm-hmm.